أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. ایک منی کوئی بس لا کے ٹھہرا دیا راستے میں. وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی صباح یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الحکیم وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. سورہ مبارکہ مریم کی آیت نمبر 96 ہے، جس کی مسلسل آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے، ان قریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے گا. قدرت نے واضح لفظوں میں یہ اعلان کر دیا کہ محبت کا سرچشمہ ایمان اور تقویٰ ہے. محبت اس وقت تک لوگوں کے دلوں میں نہیں پیدا ہو سکتی جب تک انسان ایمان کی منزل کے اوپر فائز نہ ہو، جب تک عمل صالح کی منزل میں قدم نہ رکھے. وہ جھوٹی محبت ہے جو بغیر ایمان اور بغیر عمل کے ظاہر کی جاتی ہے. قدرت کا اعلان یہ ہے کہ محبت کا واحد راستہ یہ ہے کہ تمہیں ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنا ہوگا، ایمان کے ساتھ نیک عمل انجام دینا ہوگا، عقیدے کے ساتھ عمل کی منزل میں قدم رکھنا ہوگا. ایمان کے ساتھ عمل کرنا یہ تمہارا کام ہے. لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کر دینا یہ ہمارا کام ہے. سب سے عظیم دولت جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے، اس دولت کا نام ہے ایمان باللہ.
انسان اپنے مالک کے اوپر ایمان لے آئے، حقائق مذہب دل کی گہرائیوں میں راسخ ہو جائے، اس کا نام ہے ایمان۔ اور اس کے بعد جو کچھ اس نے دل سے اقرار کیا ہے عمل کی منزل میں انہیں ثابت بھی کرے تاکہ متقی کہلائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلی منزل ہے ایمان کی اور دوسری منزل ہے تقوی کی، کارہائے خیر کی۔ پہلی منزل وہ ہے جہاں انسان اپنے عقیدے کو مستحکم کرے دلائل کے ساتھ، اس لیے کہ یہی ایمان ہے جو انسان کو برائیوں سے بچا سکتا ہے، یہی ایمان ہے، یہی عقیدہ ہے جو انسان کو گناہوں سے بچا سکتا ہے، جرائم سے بچا سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے انسان کو برائی سے بچانے والی سوائے ایمان باللہ کے، اس لیے کہ ہر طاقت کا خوف باہر باہر ہوتا ہے۔ ایک انسان برائی نہیں کرتا ہے چوراہے کے اوپر، اس لیے کہ وہاں دیکھنے والے موجود ہیں، پولیس والا نگاہ کے سامنے ہے، فوجی نگاہ کے سامنے ہے۔ اگر ہم کوئی برائی کریں گے، کوئی خلاف قانون کام کریں گے، کوئی گناہ کریں گے تو ارباب حکومت کو اس کی خبر ہو جائے گی۔ انسان مجمع عام میں گناہ نہیں کرتا ہے، برائی نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ دیکھنے والے موجود ہیں۔ چوراہے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، جہاں کوئی دیکھنے والا ہوگا وہاں کوئی برائی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ انسان اگر ایک ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں نہ پولیس والے کو خبر ہو سکتی ہے، نہ کوئی فوجی آ سکتا ہے، نہ ارباب حکومت کو اس کی خبر ہو سکتی ہے، تو یہاں کون سی طاقت ہے جو انسان کو برائی سے بچا سکے؟ عزیزوں، میری گفتگو کے رخ کو پہچانے کہ میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی ہر طاقت کا خوف باہر باہر ہوتا ہے، ہر طاقت کا خوف باہر باہر ہوتا ہے۔ مجمع عام میں انسان برائی نہیں کرتا، دیکھنے والے موجود ہیں، لیکن فرض کیجئے ایک انسان ایسی جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے جہاں اس کو معلوم ہے کہ برابر میں بیٹھا ہوا انسان بھی ہمارے حرکات کو نہیں دیکھ سکتا۔ مثال کے طور پر انسان کے دل میں بغض پایا جاتا ہے، انسان کے دل میں حسد پایا جاتا ہے، وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے جل رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے جل رہے ہیں۔ حسد برائی ہے یا نہیں ہے؟ حسد کرنا حرام ہے یا نہیں ہے؟ اب یہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اب حسد سے کون بچا سکتا ہے؟ توجہ کریں عزیزو، حسد سے کون بچا سکتا ہے؟ حسد سے ایمان باللہ بچا سکتا ہے۔ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، ہمارا پروردگار ہمارے دلوں کے حالات سے باخبر ہے۔ لہذا عزیزو، اگر ایمان باللہ نہ ہوگا، عقیدے کی قوت انسان کے اندر نہ ہوگی، تو انسان مجمع عام میں تو گناہ نہیں کرے گا، مگر جب خلوتوں میں پہنچ جائے گا، جب بند کمرے میں پہنچ جائے گا جہاں کوئی نہیں آ سکتا ہے، نہ دوست کو خبر ہو سکتی ہے، نہ گھر والوں کو خبر ہو سکتی ہے، نہ باہر والوں کو خبر ہو سکتی ہے، انسان گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، حجرے کے اندر ہے، یہاں کون ہے برائی سے بچانے والا؟ یہاں کون ہے گناہوں سے روکنے والا سوائے ایمان باللہ کے؟ دیکھیے، اسلام نے اپنی تعلیمات میں سارا زور کیوں صرف کیا ہے عقیدے کے اوپر، ایمان کے اوپر۔ دنیا والے یہ سمجھے تھے کہ ہم مذہب سے الگ کرنے کے بعد، انسان کو عقیدہ اور ایمان سے الگ کرنے کے بعد معاشرے کی اصلاح کر لیں گے۔ دنیا والوں نے یہ خیال کیا تھا، یہ سوچا تھا کہ ہم دین اور سیاست میں جدائی کر کے معاشرے سے جرائم کو ختم کر سکتے ہیں، معاشرے سے برائی کو ختم کر سکتے ہیں۔ اسلام یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر تم جرائم کو ختم کر سکتے ہوتے تو اتنی ترقی کے بعد یہ جرائم کیوں ہیں؟ جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، ویسے ویسے نئے نئے گناہ پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔
اس کے معنی یہ ہے کہ مذہب کو الگ کرنے کے بعد، ایمان کو الگ کرنے کے بعد، عقیدے کو الگ کرنے کے بعد، خدا کو الگ کرنے کے بعد سماج کی اصلاح نہیں کی جا سکتی۔ سماج کی اصلاح اسی وقت ہوگی جب انسان کے ذہن میں خدا ہو۔ انسان غیب کے اوپر ایمان رکھنے والا ہے، اس لیے کہ اگر غیب کے اوپر ایمان رکھنے والا ہو تو چاہے اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، چاہے اسے دوست نہ دیکھ رہے ہو، چاہے اسے احباب نہ دیکھ رہے ہو، چاہے خاندان والے نہ دیکھ رہے ہو کہ اس کا ہاتھ پکڑ سکے، مگر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے جو نیتوں کی گرفت کرنے والا ہے، جو خیالات کی گرفت کرنے والا ہے۔ لہذا اسلام نے یہ چاہا، ائمہ معصومین علیہ السلام نے یہ چاہا کہ عقیدہ توحید کو، ایمان باللہ کو انسان کے ذہن میں راسخ کر دیا جائے تاکہ انسان طیب و طاہر بن سکے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ یہی ایمان باللہ ہے عزیزو جو انسان کے کردار کو سنوار سکتا ہے، یہی ایمان باللہ ہے جو انسان کے کیریکٹر کو سنوار سکتا ہے، یہی ایمان باللہ ہے جو انسان کی زندگی میں تبدیلی پیدا کر سکتا ہے، ورنہ کوئی طاقت نہیں ہے جو انسان کی اصلاح کر سکے۔ غیب کے اوپر ایمان، اگر واقعی یہ عقیدہ ہمارے دل کی گہرائی میں اتر جائے تو کیسے ممکن ہے کہ انسان برائی کرتا رہے؟ کیسے ممکن ہے؟ بہت سی بات وہ ہے عزیزو جسے ہم زبان سے کہتے ہیں مگر دل میں وہ بات راسخ نہیں ہوئی ہے۔ میں نے بعض علماء کے بیانات میں یہ فقرہ دیکھا، بعض علماء نے جب اس مسئلے کی وضاحت کی کیا وجہ ہے کہ انسان اللہ کا کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، ایمان کا دعویٰ بھی کر رہا ہے اور برائیاں بھی کر رہا ہے، انہوں نے اس مسئلے کو اس طرح سے سمجھایا کہ ایک انسان ایک کمرے کے اندر ہے، ایک چھوٹا سا بچہ، فرض کیجئے 2 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا بچہ ہے جو کمرے میں سو رہا ہے، اور 2 نامحرم ایک جگہ کے اوپر جمع ہو گئے، ایک کمرے میں 2 نامحرم جمع ہو گئے، ایک بچہ ہے سو رہا ہے، دروازہ بند ہے، کسی کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھنے لگے، وہ بچہ بیدار ہو گیا، اس بچے کی آنکھ کھل گئی، جیسے ہی بچہ بیدار ہوا ان کے قدم رک گئے۔ توجہ کریں عزیزو، ان کے قدم رک گئے، کیوں؟ کیا یہ بچہ ان کے ہاتھ کو پکڑ لے گا؟ کیا یہ بچہ انہیں جرائم سے روک سکتا ہے، گناہ سے روک سکتا ہے، برائی سے روک سکتا ہے؟ بچے کے اندر تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے، وہ 2 سال کا بچہ ہے، وہ 3 سال کا بچہ ہے، مگر جب تک سو رہا تھا برائی کی طرف قدم آگے بڑھ رہے تھے، لیکن جیسے ہی بچہ بیدار ہو گیا برائی کی طرف قدم نہیں بڑھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بچہ جب سو رہا تھا تو ہمیں نہیں دیکھ رہا مگر اب دیکھ رہا ہے۔ کہا اگر بچے کے لیے یہ عقیدہ پیدا ہو جائے کہ بچہ دیکھ رہا ہے تو انسان برائی کی طرف قدم آگے نہیں بڑھ رہا، یہ کیسے خدا کو مانتے ہو؟ اللہ اکبر بھی کہہ رہے ہو اور اتنا بھی خوف تمہارے دل میں خدا کا نہیں پایا جاتا جتنا ایک بچے کا خوف تمہارے دل میں پایا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پہ۔ اب پہچانے اسلام نے ایمان کے اوپر کیوں زور دیا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے تم خلوتوں میں بھی با کردار رہو اور لوگوں کے سامنے بھی صاحب کردار رہو۔ غیب کے اوپر ایمان، کوئی دیکھنے والا ہے جو دیکھ رہا ہے۔ وما ربک بغافل عما تعملون، یاد رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے تمہارا پروردگار غافل نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان واقعی غیب کے اوپر ایمان رکھے۔ مشہور و معروف مثال ہے، میں چاہتا ہوں ہمارے بچے بھی اس بات کو محسوس کر سکیں۔ سنا ہوا واقعہ ہے آپ کا، مشہور و معروف مثال ہے مگر چونکہ میرے موضوع سے مطابقت رکھتی ہے۔ ایک استاد تھا اور اس کے 10 شاگرد تھے، 10 طالب علم تھے اور ایک ٹیچر تھا، ایک استاد تھا یہ اپنے بچوں کو پڑھاتا تھا۔ طالب علم روزانہ اس کے پاس آتے تھے پڑھنے کے لیے اور اس کے بعد چلے جاتے تھے، لیکن ان 10 طالب علموں میں سے ایک طالب علم ایسا تھا جو انتہائی ذہین تھا،
انتہائی ہوشیار تھا، انتہائی پڑھنے میں تیز تھا. اب ظاہر ہے استاد کو اس سے محبت ہو گئی. لیکن وہ 9 افراد جو تھے، وہ 9 بچے جو تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ استاد اس بچے سے محبت کرتے ہیں، ان کے دل میں خیالات پیدا ہونے لگے. کیا وجہ ہو سکتی ہے محبت کرنے کی؟ کیا وجہ ہے کہ یہ بچے سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے اب مشورہ کرنا شروع کیا، آپس میں باتیں کرنا شروع کی کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، یہ اسے کیوں چاہتے ہیں، ہم کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں جتنی اہمیت اس بچے کو دیتے ہیں. ایک صاحب نے کہا بات یہ ہے، یہ بڑے آدمی کے بیٹے ہیں، یہ بڑے آدمی کے بیٹے ہیں، ان کے یہاں سے تحفے آتے ہوں گے، اس لیے یہ اس سے محبت کرتے ہیں. ایک آدمی نے کہا نہیں، ان کی کوئی رشتہ داری ہوگی ان سے، اس رشتے کی بنیاد کے اوپر یہ ان سے محبت کرتے ہیں. ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے تجزیہ کر رہا تھا، ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے تبصرہ کر رہا تھا. ایک دن ایک بچے نے جرأت کر کے استاد سے کہہ دیا کہ آخر کون سا کمال ان کے اندر پایا جاتا ہے کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ ہم بھی تو آپ کے شاگرد ہیں. اگر مسئلہ تعلیم کا ہے تو آپ آئیے امتحان لے لیجئے، مسئلہ ذہانت کا ہے تو آپ آئیے امتحان لے لیجئے. اگر یہ ہم سے امتحان میں آگے نکل جائے تو آپ ان سے محبت کیجئے گا، ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہوگا، یہ ہم سے زیادہ پڑھنے میں تیز نہیں ہے، آئیے آپ امتحان لے لیجئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چلیے ہم آپ کا امتحان لیتے ہیں. اگرچہ میں اس بچے کو جو چاہتا ہوں، اس سے میں محبت کرتا ہوں، بے بنیاد میری محبت نہیں ہے، مگر چونکہ ہم تم سے بیان کریں گے تو تم ہماری بات کے اوپر یقین نہ کرو گے، لہذا ٹھیک ہے ہم تمہاری بات کو قبول کرتے ہیں، آؤ امتحان لے لیتے ہیں. جو امتحان میں کامیاب ہوگا ہم اس سے محبت کریں گے، اگر یہ ناکام ہو جائے گا تو اس سے پھر محبت نہیں کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آئیے آپ امتحان ہو جائے گا. استاد نے کہا ٹھیک ہے امتحان ہوگا. کہے کہ امتحان ہوگا؟ وہ سمجھے کہ شاید تاریخ کا سبق پوچھیں گے، شاید میتھ کے سوالات کریں گے، شاید سائنس کے سوالات کریں گے. انہوں نے کہا کل تمہارا امتحان ہے، مگر امتحان یہ ہوگا جب تم کل آنا تو اپنے اپنے گھر سے ایک ایک چھری اور ایک ایک چڑیا لے کر آنا. یہ امتحان ہوگا، ایک ایک چھری اور ایک ایک چڑیا اپنے گھر سے لے کے آنا، ایک پرندہ لے کر آنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. طالب علموں کا امتحان ہو رہا ہے، بچے آئے گھر سے، ایک ایک چھری اور ایک ایک پرندہ لے کر آئے، ایک ایک چڑیا لے کر آئے. کہا آ گئے سب؟ کہا ہاں ہاں، ہر ایک کے ہاتھ میں چھری ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں پرندہ ہے. استاد بتائیے کیسے امتحان ہوگا، حکم دیجئے. استاد نے کہا جاؤ اس چڑیا کو ذبح کرو. تمام طالب علم خوش ہو گئے، جاؤ اسے ذبح کرو، لیکن ایسی جگہ کے اوپر ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. گئے لوگ ذبح کرنے کے لیے، کوئی پشت بام پہ گیا، کوئی تہہ خانے میں گیا، کوئی کمرے کے اندر گیا، کوئی حمام میں گیا. آدھے گھنٹے کے بعد 20 منٹ کے بعد سب آئے، دیکھا کہ پرندے ذبح ہیں، چڑیا ذبح شدہ ہے، گردن لٹکی ہوئی ہے. کہا تم نے ذبح کر دیا؟ کہا ہاں. اور وہ بچہ جس سے زیادہ محبت کرتے تھے، دیکھا وہ زندہ چڑیا لیے چلے آ رہے ہیں، وہ زندہ چڑیا لیے چلے آ رہے ہیں. اب سارے بچوں کو موقع مل گیا، دیکھا استاد کی بات مانتے تھے، استاد ان سے بہت محبت کرتے تھے، آج انہیں پتہ چلے گا ہم اطاعت کرنے والے ہیں یا یہ اطاعت کرنے والا ہے. استاد نے سب سے پوچھنا شروع کیا، بھائی بتاؤ تم نے چڑیا ذبح کیا؟ کہا ہاں دیکھیے یہ گردن لٹکی ہوئی ہے. کہاں ذبح کیا تھا؟ کہا کوٹری کے اندر، کمرے کے اندر. کسی نے دیکھا تو نہیں؟ کہا نہیں، قفل لگا لیا تھا، بند کر لیا تھا، کسی کے آنے کا کوئی امکان نہیں تھا. دوسرے سے پوچھا تم نے کہاں ذبح کیا؟ انہوں نے کہا تہخانے میں گئے تھے ذبح کرنے کے لیے. کسی نے دیکھا تو نہیں؟ کہا استغفر اللہ، کسی کی نگاہ نہیں پڑی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. تم نے کہاں ذبح کیا؟ کہا پشت بام کے اوپر. کسی نے تو دیکھا نہیں، کالی مسلسل سیڑھی کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے تھے، کسی نے نہیں دیکھا. جب 2 آدمی یہ بتا چکے کہ کسی نے نہیں دیکھا، میں نے چڑیا ذبح کر دی، اب کہا استاد ان سے پوچھئے جو بڑے لائق دار ہیں. استاد ان کی طرف متوجہ ہوئے کہ بھائی آج تو ہماری عزت کا مسئلہ تھا، تم نے ہماری عزت کو خطرے میں ڈال دیا. میں نے تم سے کہا تھا چڑیا ذبح کر کے لانا، یہ سب چڑیا ذبح کر کے لائے، تم نے چڑیا کو ذبح نہیں کیا. کہا استاد آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ چڑیا ذبح کر کے لانا، آپ نے ایک شرط بھی لگائی تھی کہ ایسی جگہ پہ ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو.
توجہ کریں عزیزو، اگر آپ نے فقط یہ کہا ہوتا کہ چڑیا ذبح کرنا ہے تو میں اس کی گردن کاٹ دیتا، میں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، مگر آپ نے یہ کب کہا تھا کہ چڑیا ذبح کرنا ہے؟ آپ نے کہا ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ استاد جن جن جگہوں کا انہوں نے نام لیا ہے ہم بھی وہاں گئے، پشتے بام کے اوپر گئے، مگر کوئی دیکھنے والا تھا۔ کوٹھری میں گئے وہاں بھی کوئی دیکھنے والا تھا، حمام میں گئے وہاں بھی کوئی دیکھنے والا تھا، تہخانے میں گئے وہاں بھی کوئی دیکھنے والے تھا۔ استاد نے کہا تم فیصلہ کرو یہ محبت کے قابل ہے یا تم محبت کے قابل ہو؟ تمہاری نگاہ میں بشر ہے، اس کی نگاہ میں خدا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک بابا سے پہلے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزو، یہ ایمان باللہ، یہ ایمان کی قوت ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے جو انسان کو برائیوں سے بچا سکتی ہے۔ بس یہی ہمارے ذہن کے اندر راسخ ہو جائے تو یاد رکھیے گا انسان کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے۔ کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، مگر وہ دیکھ رہا ہے جو دلوں کے راز سے بھی آگاہ ہے۔ کیوں اسلام نے زور دیا ہے ایمان کے اوپر؟ ایمان کے بعد تقویٰ کی منزل آتی ہے، عمل صالح کی منزل آتی ہے، اخلاق کی منزل آتی ہے۔ کیسے انسان متقی بنے؟ اسی انسان کو نجات ملنے والی ہے جس کی یہاں تقویٰ پایا جاتا ہے، اسی انسان کو نجات ملنے والی ہے جو عمل صالح کرنے والا ہے، اسی انسان کو نجات ملنے والی ہے جو پاکیزہ کردار ہے۔ تقویٰ کی منزل میں قدم رکھنا ہوگا، متقی بننا ہوگا، پرہیزگار بننا ہوگا، خوف خدا کو دل میں پیدا کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ اگر انسان کے دل میں تقویٰ نہ ہوگا تو وہ متقی نہیں ہو سکتا، اور جو متقی نہیں ہو سکتا وہ امام المتقین کیا بن سکتا ہے؟ ارے متقی بننے کے لیے تقویٰ شرط ہے، امام المتقین کرنے کے لیے عصمت شرط ہے۔ متقی بننے کے لیے تقویٰ ہونا چاہیے، امام المتقین بننے کے لیے عصمت ہونی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پہ۔ تو کیسے ہم متقی بنے عزیزو؟ کیسے صاحب کردار بنے؟ یہ وہ مسئلہ تھا جسے دنیا کی ہر قوم کو فکر تھی۔ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے آسمانی ادیان ہو یا ان ادیان کا تعلق زمین سے ہو، ہر مذہب کے علماء کو، ہر مذہب کے رہبروں کو یہ فکر تھی کہ قوم کو کیسے پاکیزہ کردار بنایا جائے، قوم کو کیسے متقی بنایا جائے۔ ہر مذہب کو یہ فکر تھی، اس لیے کہ یہ دنیا ہے، یہاں سامان دنیا پایا جاتا ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اللہ نے بڑا سخت امتحان لیا ہے بندوں سے۔ اگر ملک بنا کے بھیجا ہوتا تو بہت آسان تھا۔ خواہش بھی ہے انسان کے اندر، حرص بھی پائی جاتی ہے، تما بھی پائی جاتی ہے، ادھر انسان کے وجود کے اندر خواہش ہے جو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور ادھر سامان دنیا بھی پایا جاتا ہے، سامان دنیا بھی پایا جاتا ہے، آرائش دنیا بھی پائی جاتی ہے۔ یعنی دو طرف سے انسان گھرا ہوا ہے، ایک طرف خواہش ہے اور ایک طرف سامان زندگی ہے۔ کیسے متقی بنے؟ اس میں قرآن مجید نے نقل کیا ہے عزیزو، وہ چیزیں جو اپنی طرف انسان کو کھینچ رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں۔ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے سورہ مبارکہ آل عمران میں۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلا نام لیا ہے وہ عورت کا ہے۔ یہ عورت ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ یعنی انسان کے تقویٰ میں خلل کب پڑ سکتا ہے؟ عورت ہے جو بہکا سکتی ہے۔ والبنین، یعنی کبھی انسان زوجہ کی محبت میں بہکتا ہے، کبھی انسان اولاد کی محبت میں بہکتا ہے۔ والقناطیر المقنطرۃ، اور کبھی سونے اور چاندی کے ڈھیر ہیں جو انسان کو بہکاتے ہیں۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والانعام، اور کبھی جانور ہیں، چوپائے ہیں، وہ انسان کو بہکاتے ہیں۔ کبھی والخیل المسومۃ، کبھی یہ گھوڑے ہیں جو انسان کو بہکاتے ہیں۔
اور کبھی سبزہ ہے۔ عزیزو میں زیادہ اس موقع کے اوپر نہیں رکنا چاہتا تاکہ وہ اپنی اصلی بات آپ کے سامنے گزارش کر سکوں۔ یعنی یہ سامان دنیا ہے جو اپنی طرف انسان کو کھینچ رہا ہے، یہ آرائش دنیا ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ ان میں سب سے پہلے عورت کا نام قرآن نے لیا ہے، یہ انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ والبنین اولاد ہیں، یہ انسان کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ سونے اور چاندی کے ڈھیر ہیں، یہ انسان کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا کیا تذکرہ ہے؟ قرآن مجید نے نقل کیا ہے وہ اللہ کا نیک بندہ جو عصمت کی منزل پر فائز ہے، وہ بھی آواز دے رہا ہے کہ زلیخا کے شر سے کون بچ سکتا تھا، وہ تو رحمت پروردگار نے بچا لیا۔ عورت کا کام ہے کھینچنا۔ جناب یوسف آواز دے رہے ہیں الا ما رحم ربی، مگر جس کے اوپر پروردگار رحم کرے، یعنی اس نے تو اپنی طرف کھینچنا چاہا تھا مگر رحمت الہی ہے جس نے ہم کو برائی سے بچا لیا۔ والبنین اور اولاد ہے، یہ انسان کو بہکاتی ہے۔ اولاد کی محبت میں انسان بہکتا ہے۔ اس کا منظر خود جناب نوح نے پیش کیا ہے جب خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، اسے نجات دے دے۔ آواز قدرت آئی اے نوح انہو لیسا من اہلک، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، ہم سے ایسا سوال نہ کرنا۔ وہ معصوم تھے، نہیں بہک سکے، اس لیے کہ خدا نے عصمت کا پہرا پہ لگا دیا تھا، مگر یہ اولاد کی محبت ہے جو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اور سونے چاندی کے ڈھیر کیسے انسان کو بہکاتے ہیں، وہ تو ہر انسان خود اپنا جائزہ لے سکتا ہے۔ شاید مذہب اور مؤذن داعیہ پروردگار بلا رہا ہو تو ہم اس کی آواز کے اوپر نہ جائیں، مگر یہ پیسہ ہے جو صبح 5 بجے اٹھا دیتا ہے بستر سے۔ یہ درہم و دینار کی محبت ہے جو انسان کو 5 بجے صبح 4 بجے صبح جواب کہیے 24 گھنٹے حاضر ہیں۔ خدا آواز دیتا رہے تو نہ اٹھیں گے، نہ جائیں گے، مگر پیسہ چاہے تو 5 بجے صبح بستر سے اٹھا سکتا ہے۔ عزیزو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی تقوی کو مجروح کر سکتی ہیں، مگر ایک کردار ایسا بھی دیکھا کہ جو چیزیں بہکانے والی تھیں پروردگار نے وہاں عصمت کا پہرا لگا دیا۔ یعنی کردار علی آواز دے رہا ہے تم عورتوں کے ہاتھوں بہک سکتے ہو مگر جس کی زوجہ فاطمہ زہرا ہو، تم اولاد کی محبت میں بہک سکتے ہو مگر جس کے فرزند حسن اور حسین ہو، تم درہم و دینار سونے اور چاندی کے ڈھیر میں بہک سکتے ہو مگر جو مٹی کی دیوار کو سونے کی بنا سکتا ہو، تم گھوڑوں کی محبت میں بہک سکتے ہو مگر جس کے گھوڑے کی قرآن قسم کھا رہا ہو۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پہ۔ تو عزیزو یہ سامان دنیا ہے جو انسان کو کھینچ رہا ہے۔ کیسے ہم اپنے کو بچائیں، کیسے ہم متقی بنیں، کیسے کربلا والوں سے ہم تقوی کو حاصل کریں؟ اس لیے کہ کربلا والوں کا کل کمال یہ تھا، اصحاب امام حسین کا کل کمال یہ تھا کہ ان کے اندر تقوی پایا جاتا تھا، ان کے اندر پاکیزگی پائی جاتی تھی۔ یہی تقوی تھا جو کسی کو مدینے سے لایا، کسی کو مکے سے لایا اور کسی کو کوفے سے لایا۔ یہ وہی پاکیزگی کردار تھی جو اطاعت امام کے اوپر آمادہ کر رہی تھی۔ لہٰذا کیسے ہم اپنے کو متقی بنائیں؟ دنیا کے ہر مذہب کے لیڈر کو، ہر مذہب کے رہنما کو یہ فکر تھی کہ صاحب کردار بنایا جائے قوم کو۔ عیسائیت نے مسئلے کا حل پیش کیا۔ عیسائیت نے کہا ایک راستہ ہے لوگوں کو متقی بنانے کا، اور وہ یہ ہے کہ یہ سامان دنیا جو پایا جاتا ہے، یہ خواہش جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے، ظاہر ہے نہ خواہش سے الگ کیا جا سکتا ہے انسان کو۔ ایک راستہ ہے اور وہ یہ کہ اس کو اتنی دور لے جا کر آباد کر دو کہ بس اس کے دل میں خواہش رہے، سامان دنیا نہ رہنے پائے۔ توجہ کریں آپ عزیزو، عیسائیت نے مسئلے کا حل یہ پیش کیا، ایسی جگہ کے اوپر لے جا کر آباد کرو جہاں نہ عورت کا گزر ہو، نہ اولاد کا گزر ہو، نہ سونے اور چاندی کے ڈھیر کا گزر ہو، انسان کے دل میں بل خواہش ہی رہ جائے۔ ارے بھائی انسان کب بہکتا ہے؟ جب عورت کے آنے کا امکان ہو تب بد کرداری ہوتی ہے۔ انسان کب بہکتا ہے؟ جب اولاد کے آنے کا امکان ہو۔ لیکن جب سامان دنیا سے اسے الگ کر دیا جائے گا تو بہکے گا کیسے؟
یہ وہ طریقہ تھا جسے عیسائیت نے اختیار کیا اور اس کا نام رکھا گیا روحبانیت. سب نے اس کو اپنایا. عیسائیوں نے اسے روحبانیت کے نام پہ اپنایا, مسلمانوں نے اسے صوفیت کے نام سے اپنایا, ہندوؤں نے اسے سادھوازم کے نام سے اپنایا. سب یہی کہہ رہے ہیں کہ سامان سے الگ کر دو ایسی جگہ کے اوپر. لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پروردگار عالم سامان دنیا سے انسان کو الگ رکھنا چاہتا تھا, اس کا منشا یہی تھا, تو اس نے سامان دنیا کو پیدا کیوں کیا؟ توجہ کریں عزیزو, اگر پروردگار ایسے ہی انسان کو متقی بنانا چاہتا تھا, صاحب کردار بنانا چاہتا تھا, تو انسان کو پیدا کرتا, سامان دنیا کو پیدا نہ کرتا. مالک نے کہا ہم نے سامان دنیا کو بھی بنایا ہے, ہم نے خواہش بھی تمہارے دل میں رکھی ہے. اگر سب سے الگ کر دینے کا نام پاکیزگی ہوتا, اگر سب سے الگ کر دینے کا نام تقویٰ ہوتا, تو متقی وہی بنتا جس کی یہاں اولاد نہ ہوتی, متقی وہی بنتا جس کی یہاں زوجہ نہ ہوتی. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس دنیا میں بس دو ہی آدمی رہتے, ایک آدم رہتے, ایک حوا. کتنا احسان فراموش ہے یہ انسان جو اس جذبے سے الگ کرنا چاہتا ہے جس جذبے کی دین خود اس کا وجود ہے. انسان اس دنیا میں آیا ہے دو انسانوں کے رابطے کے بعد, لہذا منشاء پروردگار یہ نہیں ہے کہ قافلہ انسانیت کو روک دیا جائے, منشاء الہی یہ ہے کہ قافلہ انسانیت آگے بڑھتا رہے. لہذا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ ہر چیز سے الگ کر دیا جائے, مکان سے الگ کر دیا جائے. اب یہ وہ طریقہ تھا جسے عیسائیت نے اپنایا, تو ہندوؤں نے بھی اس طریقے کو اپنا لیا اور وہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے. انہوں نے کہا مذہب کے نام پہ ایک مکان بنا دیا جائے. ہندوؤں نے آگے بڑھ کے کہا نہیں, مکان بنانا یہ خود مادیت ہے. مکان بنانا اس کا مطلب اس کا رشتہ مکان سے ہو گیا ہے, مکان بنانا تو خود مادیت ہے. کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا بھائی بنے بنائے مکان کے اوپر گزارا کیا جائے. بنے بنا مکان یعنی وہ مکان جو فطرت نے بنائے ہیں, یعنی غار میں رہ جا کے یا پہاڑ میں رہ جا کے. اسی لیے ان کے یہاں سب سے بڑا تقدس یہ ہے, انہوں نے کہا یہ ہمارے مذہب کے رہنما ہیں, یہ کسی باورچی خانے کا بنا ہوا کھانا نہیں کھاتے, یہ کسی کے ہاتھ کا بنا ہوا لباس نہیں پہنتے, فطری لباس ہے ان کا, فطری غذا ہے ان کی, اور فطری جگہوں کے اوپر یہ رہتے ہیں. یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر صاحب کردار بننا ہے تو یا غار میں جانا ہوگا یا پہاڑ میں جانا ہوگا. شاید آپ کو سمجھنے میں اس لیے زحمت ہو رہی ہے کہ آپ کا سابقہ کفر سے نہیں تھا, ورنہ جن کا سابقہ کفر سے تھا وہ جانتے تھے کہ عظمتیں لینا ہے تو یا پہاڑ پر جاؤ یا غار میں جاؤ. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد آل محمد پہ. اسلام نے عیسائیت کے طریقے کو بھی رد کیا, کفر کے طریقوں کو بھی رد کیا. دیکھو ہم نے یہ کائنات بنائی ہے, کیوں بنائی ہے؟ تمہارے لیے بنائی ہے. ہم نے یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے, ورنہ اگر یہ دنیا تمہاری تباہی کا ذریعہ ہوتی تو ہم تمہیں بناتے, کائنات کو نہ بناتے. کیسے انسان متقی بنے اس دنیا میں رہ کے, کیسے صاحب تقویٰ بنے اس کائنات میں رہ کے. اگر یہ دنیا تمہاری تباہی کا ذریعہ ہوتی تو ہم تمہیں پیدا کرتے, اسے نہ پیدا کرتے. اس لیے کہ ہم تباہی کے سامان کو نہیں فراہم کرتے, ہم فنا کے اسباب کو نہیں فراہم کرتے, ہم بقا کے اسباب کو پیدا کرتے ہیں. ہم نے تمہیں ایک زندگی دی ہے, 60 سال کی زندگی دی ہے, 70 سال کی زندگی دی ہے, 80 سال کی زندگی دی ہے, لیکن پھر بھی ہم نے ایک میعاد معین کی ہے. لیکن اگر تم چاہتے ہو زندہ جاوید بننا تو ہماری راہ میں گلا کٹا دو. ہم فنا کے راستے نہیں بناتے ہیں, ہم نے بقا کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے. یہی وجہ ہے آپ کی نگاہ کے سامنے وہ واقعہ ہے, جناب نوح قوم کی بارگاہ میں بد دعا کرتے ہیں, عذاب نازل ہوتا ہے, سارے لوگ تباہ ہو گئے, فنا ہو گئے, برباد ہو گئے. اب جناب نوح کیا کریں؟ بیکاری بہت بڑا مسئلہ ہے. جناب نوح کا کام تھا تبلیغ کرنا, ہدایت کرنا. اب لوگ ہی نہیں ہیں تو کسے تبلیغ کریں؟ بھائی جو بچے ہیں وہ سفینے میں ہیں, صاحب ایمان ہیں, اب ان کو کیا تبلیغ کرنا ہے؟ پروردگار کیا کروں؟
تو نے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، لوگ ہیں نہیں، کیا ہدایت کروں، یہ تو خود سفینے میں ہے۔ ایک مرتبہ آواز آئی، نوح کچھ تو کرنا ہوگا۔ کہا مالک کیا کروں؟ کہا یہ مٹی جو ہے وہ پانی کی وجہ سے گیلی ہو گئی ہے، لہذا تم کچھ بناؤ۔ جناب نوح نے حکم خدا سے کچھ برتن بنائے، مٹی کے کچھ برتن بنائے، بہترین برتن بنے۔ ظاہر ہے امت کے ہاتھ کے تو نہیں بنے ہیں کہ ٹیڑھے اور سیدھے ہو، نبی نے بنایا ہے۔ بہترین برتن بنا کر جناب نوح نے رکھ دیا، سوکھ گئے برتن۔ پروردگار اب کیا کروں؟ آواز قدرت آئی، اے نوح انہیں توڑ ڈالو، برتنوں کو توڑ ڈالو۔ اب جناب نوح خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں پروردگار تیرا حکم ہے، توڑ ڈالوں گا، توڑ دوں گا، مگر بڑی محنت سے بنایا ہے۔ آواز قدرت آئی، نوح بس میں جو تمہیں یہی سمجھانا چاہتا تھا، تمہیں اپنے بنائے ہوئے سے اتنا پیار ہے، اب سوچو ہم نے جنہیں بنایا ہے۔ خلقتم للبقاء لا للفنا، ہم نے تمہیں بقا کے لیے بنایا ہے، فنا کے لیے نہیں بنایا ہے۔ لہذا منشأ الہی یہ نہیں ہے کہ تم دنیا سے الگ ہو جاؤ، ہم نے یہ کائنات تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ خلقتم للبقاء خلق لکم، یہ کائنات تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ پروردگار کیسے ہم اس کائنات میں زندگی گزاریں کہ صاحب کردار بھی رہیں، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں خود تو نے اعلان کیا ہے کہ اپنی طرف کھینچ رہی ہیں۔ عزیزو میں ایک دو مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں تاکہ اندازہ کریں ہم کیسے متقی بنے، ہم کیسے صاحب کردار بنے، ہم کیسے پاکیزہ کردار بنے، دنیا سے الگ بھی نہ ہو جائیں، صوفیت نہ اختیار کر لیں، رہبانیت نہ اختیار کر لیں، ایک کمرے میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنا نہ شروع کر دیں۔ نہیں عزیزو، وہ بندگان خدا کو اسلام مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو سماج سے کٹ جاتے ہیں۔ سماج سے کٹ جانا بلندی کی علامت نہیں ہے، سماج کو راہ راست پر لانا بلندی کی علامت ہے۔ لہذا پروردگار ہم کیسے صاحب کردار بنے اس کائنات میں رہ کے کہ دنیا سے بھی الگ نہ ہونے پائے۔ عزیزو ایک چھوٹی سی مثال ہے، بس آپ اس کے اوپر توجہ فرمائیں۔ آپ دیکھیں آج ہر حکومت نے آگ بجھانے کا محکمہ قائم کیا ہے، ہر ملک میں، آپ کو اپنے ملک میں، ہم اپنے ملک میں نہیں، یہاں بھی جہاں بھی آپ دیکھیں ہر حکومت نے اپنی یہ ذمہ داری سمجھی ہے کہ آگ بجھانے کا ایک محکمہ قائم کیا جائے، اس لیے کہ اگر خدا نہ کردہ ایک بلڈنگ میں آگ لگ گئی، ایک مکان میں آگ لگ گئی اور کوئی بجھانے والا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ ایک مکان جلا ہے، دوسرا مکان جل جائے گا، تیسرا مکان جل جائے گا، آہستہ آہستہ پورے شہر کو یہ آگ جلا دے گی۔ لہذا حکومت نے یہ فرض سمجھا کہ اس کا ایک محکمہ قائم کیا جائے۔ ایک محکمہ قائم ہو گیا۔ کون سا محکمہ ہے؟ آگ بجھانے کا محکمہ۔ کس کو رکھا جائے گا اس میں؟ آگ بجھانے کے لیے کنہیں رکھا جائے گا؟ ملائکہ کو، فرشتوں کو، جنات کو؟ نہیں، یہ بشر، انسان، اس کو رکھا جائے گا اس محکمے میں۔ بشر کیسے آگ بجھائے گا؟ یہ آگ میں جائے گا تو جل جائے گا، یہ کیسے آگ بجھائے گا؟ آگ میں جائے گا تو جل جائے گا۔ کہا نہیں، ان کے لیے کچھ لباس تیار کیا جائے گا جس لباس کو پہن کر یہ آگ میں کود جائیں گے، ان کے لیے لباس بنایا جائے گا، اس لباس کو پہن کر یہ اس آگ میں کود جائیں گے تو جلتے ہوئے کو نکال لیں گے اور خود نہیں جلیں گے۔ یہ لباس ہم نے دیکھے ہیں، سردیوں کے لباس آپ نے دیکھے ہیں جو سردی سے بچاتے ہیں، گرمیوں کے لباس آپ نے دیکھے ہیں، اسی طریقے سے آگ بجھانے والوں کے بھی لباس ہے، وہ لباس پہن کر آگ میں کود جائیں گے، جلتے ہوئے کو بچا لیں گے۔ پروردگار نے کہا جیسے تم نے یہ لباس دیکھا ہے، گرمیوں کے لباس دیکھے ہیں، سردیوں کے لباس دیکھے ہیں، آگ سے بچنے کے لباس دیکھے ہیں، ویسے ہم نے بھی کچھ لباس بنائے ہیں۔ اس لباس کو پہن کر اس شعلہ زار میں کود جاؤ، اس لباس کو پہن کر اس دنیا کے آگ کے سمندر میں کود جاؤ۔ وہ کون سا لباس ہے؟ قرآن مجید نے آگے بڑھ کے آواز دی، لباس التقوی ذالک خیر۔
لباس التقوی ذالک خیر، یہ تقوی کا لباس بہترین لباس ہے۔ یعنی تم نے گرمیوں کے لباس دیکھے ہیں، سردیوں کے لباس دیکھے ہیں، تو ایک لباس اور ہے جس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے کہ تقوی کا لباس پہن کر اس کائنات میں آگ کے سمندر میں اتر جاؤ، عورتوں کے درمیان رہے گا، دامن پھٹ جائے یہ ممکن ہے، مگر کردار مجروح ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ تقوی کا لباس پہن کر اس دنیا میں جاؤ، بیٹا ڈوب جائے یہ ممکن ہے، مگر خود اولاد کی محبت میں بہک جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ لباس التقوی، تقوی کا لباس پہنو، دفتروں میں جاؤ، بازار میں جاؤ، کام کرنے کے لیے جاؤ، ہر جگہ جاؤ، مگر تقوی کا لباس سے بے تن ہونا چاہیے۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لباس التقوی ذالک خیر، یہ تقوی کا لباس تمہیں بچائے گا، اس آگ سے بچائے گا۔ ابھی تک ہم یہ سمجھے تھے کہ تقوی کا لباس وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ ہارون مکی نے بتایا تقوی کا لباس دنیا کی آگ سے بھی بچاتا ہے۔ امام کا چاہنے والا ہارون مکی، انہوں نے یہ بتایا کہ لباس تقوی یہ دنیا کی آگ سے بھی بچاتا ہے۔ ایک مرد خراسانی امام کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا مولا آپ اپنے حق کے لیے قیام کیجئے، آپ اٹھئے، حکومت آپ کا حق ہے، خراسان پورا آپ کے چاہنے والوں سے بھرا ہوا ہے۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے، کنیز کو بلایا، کہا تنور روشن کر دیا جائے۔ کنیز نے تنور کو روشن کر دیا، آگ جلنے لگی، شعلے بھڑکنے لگے۔ آپ نے اس مرد خراسانی سے کہا تشریف لے جائیے اس تنور میں، کود جائیے اس تنور میں۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، ہم آئے تھے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے، یہ کون سا طریقہ ہے محبت کا کہ آپ مجھے تنور میں کودنے کا حکم دے رہے ہیں؟ اتنے میں دور سے دیکھا کہ ہارون مکی آ رہے ہیں۔ امام نے دیکھا کہ ہارون مکی آ رہے ہیں، ہارون مکی نے سلام کیا، مولا نے وہیں سے جواب سلام دیا، اس کے بعد خیریت بھی نہیں پوچھی، اشارہ کیا ہارون تنور روشن ہے، اس میں کود جاؤ۔ ہارون اس تنور میں کود گئے۔ اب یہ مرد خراسانی امام کے پاس بیٹھا ہوا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، سوچ رہا ہے یہ کون سی بات تھی، اچھا خاصا بیچارہ آیا تھا سلام کرنے کے لیے اور اسے تنور میں کودنے کا حکم دے دیا، پریشان ہے۔ مگر تھوڑی دیر کے بعد جب امام اٹھے اور تنور کے قریب آئے تو کیا دیکھا، ہارون مکی اس تنور میں بیٹھے ہوئے تسبیح پروردگار کر رہے ہیں۔ کون سی طاقت تھی جس نے ہارون کو یہاں کی آگ سے بچایا؟ یہ وہی تقوی تھا۔ یا علی حب کا تقوی والایمان، بغض کا کفر والنفاق۔ علی تمہاری محبت ہے جو انسان کو آگ سے بچا سکتی ہے، تمہاری محبت ہے جو انسان کو، تمہاری محبت تقوی ہے، تمہاری محبت ایمان ہے۔ مرد خراسانی نے فقط دعوی ایمان کیا تھا، ایمان نہیں تھا، محبت نہیں تھی، منافقت تھی۔ منافقت وہ کام نہیں کرتی ہے جو محبت کام کرتی ہے۔ لہذا عزیزو، رہنا ایسی دنیا میں مگر تقوی کے ساتھ، رہنا ایسی سماج میں، ایسی معاشرے میں مگر لباس تقوی کے ساتھ۔ اور ایک بات اس سے بھی زیادہ آسان، ہمارے گھر کا ایک بلب فیوز ہو گیا، ہم نے محلے کے ایک بچے کو بلایا، ہم نے کہا بیٹا ذرا دیکھو کیا ہوا ہے، ہمارے یہاں لائٹ نہیں ہے۔ وہ آیا اور اس نے آنے کے بعد بلب کو دیکھا، تار کو کھولا، ادھر گیا ادھر گیا، جو اس کے طریقے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے بلب کو ٹھیک کر دیا، اس نے لائٹ کو ٹھیک کر دیا۔ ہم نے کہا بھائی یہ تو بہت آسان سی بات ہے، یہ کام تو میں بھی کر سکتا تھا۔ اس نے کہا خبردار مولانا تار کو ہاتھ بھی نہ لگائیے گا، ورنہ ابھی تو بلب کا فیوز اڑا تھا، زندگی کا فیوز اڑ جائے گا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، ابھی تک تو ہم آپ کو بتاتے تھے کہ کہاں ہاتھ لگانا ہے اور کہاں ہاتھ نہیں لگانا ہے، اب آپ مجھے یہ سکھانے کے لیے آئے ہیں کہ کہاں ہاتھ۔ انہوں نے کہا ہاں دیکھیے یہ آپ کا میدان نہیں ہے، یہ ہمارا میدان ہے۔
وہ تاروں کے اوپر ہاتھ رکھے دے رہے ہیں، کھلا تار ہے اس کے اوپر بھی ہاتھ رکھے دے رہے ہیں، بند تار ہے اس کو بھی چھوئے لے رہے ہیں۔ وہ سوراخ جس میں ہم سے کہا گیا تھا کہ دیکھیے خبردار اس کے اندر لوہا ٹچ نہ ہونے پائے، اور وہ ایک لوہا لیے ہوئے ہیں اس سوراخ میں ڈالے دے رہے ہیں۔ بھئی ہم سے تو یہ کہا گیا تھا کہ اگر لوہا جو ہے وہ بجلی کے تار سے ٹکرا جائے تو قیامت آ جائے گی، آگ لگ جائے گی۔ میں نے کہا بھائی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مولانا یہ ٹیسٹر ہے۔ توجہ کیجئے عزیزو، ہم نے کہا اس کے اوپر ایک پلاسٹک لگا ہوا ہے۔ ہم نے کہا یہ آپ جو کھلے ہوئے تار کو بھی ہاتھ لگا رہے تھے، کہا آپ نے یہ دستانے نہیں دیکھے؟ توجہ کریں، آپ نے یہ دستانے نہیں دیکھے؟ یعنی اگر انسان بغیر دستانے کے، بغیر ٹیسٹر کے اسے ہاتھ لگائے تو جل جائے گا۔ یعنی بچاؤ کا سامان ہے، بچانے والا بچائے گا اگر بچاؤ کا سامان اپنے ساتھ رکھیں گے۔ ہم نے مانا یہ دنیا تباہ کرنے والی ہے، ہم نے مانا یہ سامان زندگی انسان کے کردار کو مجروح کرنے والے ہیں، مگر تقوی کا لباس پہنو، بچاؤ کا انتظام کرو۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد پہ۔ عزیزو، یہی وہ تقویٰ ہے جو انسان کو راہ راست کے اوپر لاتا ہے، یہی وہ تقویٰ ہے جو انسان کو محبوب بنا دیتا ہے، یہی وہ تقویٰ ہے جو امام کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ اولاد کو قربان کر دینا، جان کو قربان کر دینا، مال کو قربان کر دینا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے عزیزو۔ ساری زندگی کی کمائی کو ایک دوپہر میں لٹا دینا، یہ وہی تقویٰ تھا، یہ وہی پاکیزگی تھی، یہ وہی ایمان باللہ تھا، یہ وہی نفس کی طہارت تھی جس نے فرزند رسول کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ جہاں مائیں اپنے بچوں سے یہ کہہ رہی ہیں دیکھو بیٹا بنی ہاشم کے جانے سے پہلے تمہیں قربان ہونا ہوگا۔ عزادارو، کس کا غم منانے کے لیے آئے ہیں، کس پر ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں؟ پڑھیں زیارت ناحیہ میں ہم کیا مصائب پڑھ سکتے ہیں، ہم کیا مصیبتیں بیان کر سکتے ہیں، یہ تو صاحب عزا ہی بتائے گا کہ کون کون سے مصائب پڑھے۔ پڑھیں زیارت ناحیہ، جہاں امام زمانہ فرماتے ہیں اس طرح سے اپنے جد کا مرثیہ پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں السلام علی المغسل بدم الجراح، میرا سلام اس حسین کے اوپر جسے خون سے غسل دیا گیا۔ فرماتے ہیں السلام علی الشیب الخضیب، میرا سلام ہو ان محاسن کے اوپر جنہیں خون سے خیزاب کیا گیا۔ کبھی فرماتے ہیں السلام علی الراس المرفوع، میرا سلام ہو اس کٹے ہوئے سر کے اوپر جسے نوک نیزہ کے اوپر بلند کیا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ اللہ ان آوازوں کے اوپر رحمت نازل کرے جو کربلا والوں کے غم میں بلند ہو رہی ہیں۔ اے عزادارو، آج آپ کو زینب کے جگر بند اون محمد کا ماتم کرنا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے جب ثانیہ زہرا کا عقد ہوا، ثانیہ زہرا کی شادی ہوئی جناب عبداللہ کے ساتھ، مولا کائنات نے فرمایا اے عبداللہ زینب کے ساتھ تمہارا عقد ہو رہا ہے، مگر دیکھو دو باتوں کا خیال رکھنا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر میرے حسین کو کبھی طویل سفر پر جانا پڑے تو زینب کو جانے کی اجازت دے دینا، اور اے عبداللہ جب بھی میری زینب اپنے حسین سے ملنا چاہے مدینے میں رہ کے تو ملاقات کی اجازت دے دینا۔ اے عزادارو، ثانیہ زہرا بیاہ کر عبداللہ کے گھر گئیں۔ عرب کا قانون یہ تھا کہ 3 دن کے بعد ماں اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے جاتی تھی اور اسے اپنے گھر بلا کے لاتی تھی۔ 3 دن گزر گئے مگر فاطمہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ کون جاتا زینب کو بلانے کے لیے؟ ایک مرتبہ ام البنین آگے بڑھیں، فضہ کو ساتھ لیا، جناب عبداللہ کے گھر میں آئیں ثانیہ زہرا کو بلانے کے لیے۔ کیا دیکھا کہ جناب زینب مصلی عبادت کے اوپر بیٹھی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے، مصلی کے اوپر بیٹھی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ایک مرتبہ ام البنین نے محسوس کر لیا کہ شاید بچی ماں کو یاد کر کے رو رہی ہو۔
اے شہزادی، آپ ماں کو یاد کر کے رو رہی ہیں کہ ماں بلانے کے لیے آتی تھی، لیکن اے بی بی اگر آپ کی ماں نہیں ہے تو یہ کنیز حاضر ہے، یہ خادمہ آپ کو بلانے کے لیے آئی ہے۔ کہا اے مادر گرامی، میں ماں کو یاد کر کے نہیں رو رہی، 3 دن ہو گئے میں نے اپنے حسین کو نہیں دیکھا۔ 3 دن ہو گئے میں نے اپنے بھیا کو نہیں دیکھا، 3 دن ہو گئے میں نے اپنے ماجاہے کو نہیں دیکھا۔ لو ام البنین زینب کو لے کر آئیں۔ ایسی محبت ہے حسین اور زینب میں۔ بس عزیزو، یہ قافلہ مدینے سے چل رہا ہے، زینب بغیر حسین کے نہیں رہ سکتی۔ آئیں، اے بھیا میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتی ہوں۔ کہا ہاں بہن، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے، مگر دیکھو تم پر عبداللہ کا حق ہے۔ ظاہر ہے عورت بغیر شوہر کی اجازت کے، زوجہ بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے قدم باہر نہیں نکال سکتی۔ یہ آج بھی قانون ہے اور کل بھی قانون تھا، اور زینب سے بہتر اس قانون کو کون پہچانے گا؟ لہذا عبداللہ کے سامنے آئیں، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی عبداللہ تمہیں معلوم ہے میرا بھیا وطن چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ہاں ہاں شہزادی، آپ شوق سے جائیے، آپ جائیے، اگر مولا کی مصلحت ہے مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا رہے ہیں، لیکن آپ جائیے۔ عزیزو، یہ قافلہ مدینے سے چلا، مکے کی سرزمین کے اوپر یہ قافلہ پہنچا۔ 3 شعبان کو یہ قافلہ مکے کی سرزمین پر پہنچا، اور 8 ذی الحجہ کو حسین نے مکہ چھوڑا۔ وارث کعبہ حج کو عمرے سے تبدیل کر کے کربلا کی طرف چلا۔ ابھی مکے سے 5 میل کے اوپر یہ قافلہ پہنچا تھا، مقام تنعیم کے اوپر، کہ ایک مرتبہ امام حسین نے آواز دی، بھیا عباس قافلہ روک دیا جائے۔ قافلہ روک دیا گیا۔ کہا بھیا میرا خیمہ لگا دیا جائے، میرے خیمے کو نصب کر دیا جائے۔ مولا کے خیمے کو نصب کیا گیا۔ حسین خیمے میں گئے، تھوڑی دیر کے بعد آواز دیتے ہیں، بھیا عباس آگے بڑھ کے استقبال کرو، میرا مہمان آ رہا ہے۔ عبداللہ آ رہے ہیں، آگے بڑھ کے استقبال کرو۔ جناب عباس خیمے سے باہر نکلے، کیا دیکھا؟ جناب عبداللہ ہیں اور اپنے ساتھ 2 بچوں کو لے کر آ رہے ہیں، اپنے ساتھ محمد کو لے کر آئے۔ اے آقا میں نے آپ کے جد سے سنا ہے، اے آقا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، جب کوئی سفر پر جاتا ہے تو صدقے دیتا ہے۔ آقا آپ بڑے طویل سفر پر جا رہے ہیں، ارے جب مصیبتوں میں گرفتار ہوئیے گا تو ایک کو میری طرف سے، ایک کو حسین کی طرف سے۔ اجرکم اللہ، اللہ ان آوازوں کے اوپر رحمتیں نازل کرے جو کربلا والوں کے غم میں بلند ہو رہی ہیں۔ ہاں رونے والوں، اس شان سے یہ قافلہ مقام تنعیم سے چلا، کربلا کی زمین کے اوپر آیا، یہاں تک کہ شب عاشور آئی۔ شب عاشور آئی جب مائیں بچوں کو یہ سمجھا رہی ہیں، بیٹا کل قربانی کا دن ہے، بیٹا کل قربانی کا دن ہے، آقا کے اوپر تمہیں اپنی جان کو قربان کرنا ہے۔ ثانیہ زہرا بھی اپنے بچوں کو سامنے بٹھائے ہوئے یہ کہہ رہی ہیں، بیٹا تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو۔ اے میرے لال دیکھو، علی اکبر میدان میں نہ جانے پائے، تمہیں جانا ہوگا۔ میرے بھائی کی نشانی قاسم میدان میں نہ جانے پائے، پہلے تمہیں جانا ہوگا۔ میرا عباس نہ شہید ہونے پائے، پہلے تمہیں جانا ہوگا۔ اور اس کے بعد ماں سمجھا رہی ہے، بیٹا کیسے جہاد کرنا ہے، کیسے جنگ کرنا ہے۔ انیس مرحوم نے نقل کیا کہ ثانیہ زہرا سمجھا رہی ہیں، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکار اٹھے کہ نواسے علی کے ہیں۔ اے بیٹا اس شان سے جہاد کرنا۔ ہاں آزادارو، شب عاشور بھی تمام ہوئی، صبح عاشور نمودار ہوئی، اصحاب درجہ شہادت کے اوپر فائز ہو گئے۔ ایک مرتبہ ماں نے بچوں کو دیکھا، اے بیٹا محمد ابھی تم زندہ ہو، اے بیٹا تم میدان میں کیوں نہیں جاتے؟ ایک مرتبہ جناب محمد نے کہا، اے مادر گرامی ہم جب بھی ماموں کی خدمت میں گئے اجازت کے لیے، ماموں نے اجازت نہیں دی ہے، آپ چلیے ماموں سے اجازت دلوا دیجئے۔ اے رونے والوں سوچو، جب زینب حسین کے بیٹے علی اکبر سے اتنی محبت کرتی ہے تو حسین کو زینب کے بچوں سے کتنی محبت ہوگی۔
آئیں ثانیہ زہرا۔ اے بھیا آج تک آپ نے زینب کی کسی بات کو ٹالا نہیں ہے، اے بھیا آج تک آپ نے کسی بہن کی بات کو ٹالا نہیں ہے۔ آپ میرے بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ لیجئے عزیزو، بس مجلس تمام ہو رہی ہے۔ حسین نے بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دی، بچے میدان میں آئے، جنگ کرنا شروع کیا، مگر عزادارو 3 دن کے بھوکے تھے بچے، 3 دن کے پیاسے تھے بچے، کب تک جنگ کرتے؟ چاروں طرف سے حملے ہونے لگے، انہی حملوں میں بچے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ عزیزو میں نے مقتل میں یہ فقرہ تو نہیں دیکھا، مگر شعراء کرام نے جو مرثیہ لکھے ہیں اس میں اس منظر کو انہوں نے نقل کیا کہ دونوں شہزادے جنگ کر رہے تھے، جہاد کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بھائی جب دریا کی طرف آگے بڑھنے لگا تو دوسرے بھائی نے آواز دی کہ بھیا دیکھو اگر دریا کے اوپر قبضہ کر لینا تو پانی نہ پینا، اس لیے کہ خیمے میں علی اصغر پیاسا ہے۔ اے بھیا اگر دریا تک پہنچ جانا تو پانی نہ پینا، سکینہ پیاسی ہے۔ بس عزادارو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے بچے کب تک جہاد کرتے؟ چاروں طرف سے تلواریں پڑنے لگی، چاروں طرف سے حملے ہونے لگے۔ ایک طرف عام زمین کربلا پر گرے، دوسری طرف محمد گرے، آواز دی مامو سلام آخر قبول کیجئے، اے مامو ہمارا آخری سلام قبول کیجئے۔ حسین نے آواز دی اے بھیا عباس چلو، بچے میدان میں ہیں، بچے زمین کربلا پر گر چکے ہیں۔ اے عزادارو کس شان سے حسین نے بچوں کے لاشیں اٹھائے ہیں۔ ارے ایک کا لاشا حسین نے اٹھایا، ایک کا لاشا عباس نے اٹھایا، صحن خانہ میں لا کے لاشوں کو رکھ دیا۔ فضا دوڑتی ہوئی گئی، اے شہزادی زینب چلیے آپ کے لال آئے ہیں، اے شہزادی چلیے آپ کے لال آئے ہیں۔ جناب زینب نے فرمایا کیا میں نے اپنے بچوں کو زندہ واپس آنے کے لیے بھیجا تھا؟ کہا ذرا چل کر تو دیکھیے۔ اب جب ماں آئی تو کیا دیکھا؟ ایک طرف محمد کا لاشا، ایک طرف اون کا لاشا۔ ماں نے اپنا سر سجدہ معبود میں رکھ دیا، پروردگار میری قربانی کو قبول کرنا، اور کہا اے بچوں تم دنیا کی مصیبت سے نجات پا گئے، اب یہ ماں ہے اور مصائب، یہ ماں ہے اور کوفہ و شام کا بازار۔ شاباش بچوں، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔